رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ وعظمۃ رسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم قابل قدر ناظرین محترم، ماہ ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم خصوصی نشستوں کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ دو چیزیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ حسب سہولت اور حسب گنجائش آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی، چونکہ مدنی زندگی اسلام کی ایک ایسی اسلام کو دور دور تک پھیلانے اور اسلام کے تحفظ اور پھر مسلمانوں کی ترقی، یہ ساری چیزیں مدنی زندگی میں ملتی ہیں۔ مدنی زندگی کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں مختصر طور پر بولنا بہت مشکل ہے، چونکہ آپ دیکھیں گے مدنی زندگی جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ جو زندگی ہے، یہ یوں سمجھے کہ ایک سمندر ہے، اور اس سمندر سے موتیوں کو اٹھانا اور پھر کچھ سنجیدہ چیزیں عوام کے سامنے لانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ چونکہ مدنی زندگی کا تعلق شروع ہوتا ہے مکی زندگی سے۔ مکی زندگی جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از اعلان نبوت 13 برس رہی، اور 13ویں برس جو مسائل جو حالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں دیکھتے رہے، اور اس دوران بہت سے صحابہ کرام کو ترغیب دے کر اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کا حکم فرما دیا، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف پہنچ چکے تھے، اور صحابہ کرام کے اخلاق سے اور ان کی لوگوں سے محبتیں اور اخلاقی جو عادات تھی، مدینہ شریف کے بہت سے لوگ ان صحابہ کرام سے متاثر ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہوتے آ رہے تھے۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول، ایسے اسباب اور ایسے حالات بنائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی مدحت میں بہت سے صحابہ کرام اور داخل اسلام ہونے والے لوگ آپ کی مدحت میں نعتیہ کلام لکھنے لگے۔ آپ دیکھیں گے ابھی حضور پہنچے بھی نہیں، طلع البدر علینا، یہ کہاں سے آیا ہے کلام؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ شریف میں داخل ہوئے، طلع البدر علینا، یہ اتنا زبردست کلام کہ آج دنیا میں
ہر انسان اگرچہ کہ اس کی کوئی اور زبان ہوگی، لیکن طلع البدر علینا کو اتنے نرالے اور ایسی وارفتگی کے ساتھ اتنے پیار میں پڑھتا ہے، جبکہ اس کی لینگویج، اس کی زبان عربی نہیں ہوتی، انگلش ہے، مختلف زبانیں ہیں، لیکن یہ جو اشعار میں اہل مدینہ نے حضور کے استقبال کے لیے جو کلمات کہے، جس محبت کے ساتھ انہوں نے اظہار خیال کیا، اللہ نے ان کی محبتوں کو قبول فرما کر صبح قیامت تک ان کے اشعار کو باقی رکھ دیا۔ یہ مدنی زندگی کا آغاز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کا ارادہ کیا اور سفر ہجرت شروع ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طے کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے، تو ظاہر سی بات ہے جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف میں سب سے پہلے جو آپ آئے وہ جو مقام تھا مسجد قباء۔ آج جو مسجد قباء ہے، وہاں پر تاریخ میں لکھا ہے کہ مسجد قباء میں 12 ربیع الاول شریف دوشنبے کے دن تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ دیکھو آپ، مسجد قباء کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہیں پر مسجد کی تعمیر ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اتنی عظیم آیت شریفہ جو کہ اسلام کی بنیاد ہے تقوی۔ یہ تقوی جو آدمی کے اندر آ جاتا ہے، اور اس تقوی سے آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کے عمل میں استقلال ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے حصہ لیا، اور مسجد قباء کے تعلق سے تاریخ کی بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کتنے عجیب و غریب کلمات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں خود پتھر اور اینٹ اٹھاتے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے کہ آپ کے عقیدت مند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ اس پتھر کو ہم اٹھا لیں گے۔ آپ فرماتے نہیں، یہ میرے لیے چھوڑ دو، تم دوسرا پتھر اٹھاؤ۔ تو دیکھو آپ، مسجد کی تعمیر کے لیے لوگ آج پیسہ خرچ کر دیتے، وہ ملک میں ہے، وہ کنٹری میں ہے، یہ کنٹری میں ہے، وہاں سے پیسہ بھیجیے، یہاں سے پیسہ بھیجیے، لیکن سرکار کی سنت کیا ہے؟ تعمیر مسجد کے لیے خود اینٹ اٹھانا، پتھر اٹھانا، پانی ڈالنا، سیمنٹ ملانا، ریتی ملانا، یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے کیے۔ آج اللہ نے دولت دے دی، مسجد بنائی، اچھا کام کیا آپ نے، لیکن پیسہ خرچ کر کے مسجد بنانے میں وہ عاجزی، وہ انکساری نہیں پائی جاتی جو انکساری خود آپ کے مسجد کی تعمیر کے وقت کھڑے ہو کر اینٹ دینے میں پائی جاتی ہے، پتھر لگانے میں پائی جاتی ہے، پانی ڈالنے میں پائی جاتی ہے، آپ کے خود سیمنٹ اور ریتی ملانے میں پائی جاتی ہے۔ وہ عاجزی، انکساری پیسے خرچ کرنے میں نہیں آتی، اگرچہ کہ اچھا کام ہے، لیکن خود کو پیسے خرچ کرتے ہوئے تعمیر مسجد پر، تعمیر مسجد کے کام کرنا، یہ اور بھی اچھی اور بہتر سے بہتر بات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آج جو مسجد بناتے ہیں، میں تو بتاتے رہتا ہوں کہ مسجد بنانے والے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، باقی مسجد بننے کے بعد وہ متولی بن گئے، یا نگران بن گئے، یا صدر بن گئے، یا انتظامیہ کے رکن بن گئے، بس مسجد میں اتنی اجارہ داری کہ نہ ان کے پاس امام کی کوئی وقت ہے، نہ مؤذن کا کوئی مقام ہے، نہ خادمین مسجد کے ساتھ کوئی ان کا اچھا کردار ہے، کوئی سلوک نہیں ہے۔ آج دیکھو آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بابرکت ہستی، خود تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے اینٹ اور پتھر اٹھاتے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اور پیٹھ پر اتنی گرد جمع ہو جاتی کہ جس کی وجہ سے آپ کا رنگ چھپ جاتا اور گرد کا رنگ ظاہر ہو جاتا، یعنی سفید رنگ آپ کا نمایاں ہوتا۔ یہ مسجد کی تعمیر ہے، اور اس مسجد کی تعمیر جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کلمات قرآن میں نازل کی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اتنی پیاری مسجد جس کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ مسجد ہے، تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند روز قیام فرمایا۔ مختلف اس میں روایات ہے، لیکن بات یہ طے ہے کہ چند روز، 14 دن، 20 دن، 18 دن، جو بھی ہے، چند روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی جانب سفر کیا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آپ کچھ دن وہاں پر اپنا قیام فرمایا، اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہے مسجد نبوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام پورے مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو دیا۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، اللہ کے گھر کا۔ دوسرا حق ہم پورے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آدمی فرائض کو چھوڑتے ہوئے آج نفل کی طرف دوڑتا ہے، لیکن نہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ جو فرض اہم ہیں اس فرض کی طرف جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کی شناخت اور پہچان کے لیے مسجد کا انتخاب اور اس کی تعمیر کا ارادہ کیا اور مسجد تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھ کے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر کی۔ آج پوری دنیا کو سوچنا چاہیے، بیوی کا جو سب سے پہلا حق ہے، جو اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیں گے کہ ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر کتنا بڑا کام ہے۔ ارے کچھ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ آج اپنی حیثیت بہت کچھ ہوتی ہے، لیکن جب بیوی کی بات آتی ہے اور گھر کا جو ماحول ہے اور خاندان کا جو نظام ہے، اس کے پس منظر میں آ کر شوہر اتنا عجیب و غریب ماحول کا شکار ہوتا ہے کہ شاید بیوی کو وہ اس ماحول میں اپنی خادمہ اور نوکرانی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ سراسر اسلام کے خلاف، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی اپنے سسرال میں ایک ملکہ کی حیثیت اور ایک شہنشاہ کی بیوی کی حیثیت اور ایک زبردست اپنے لیے قانون قدرت کا اور اپنے لیے پاور کا اللہ کی جانب سے تحفہ لے کے گھر میں آتی ہے، نظام لے کے گھر میں آتی ہے۔ لیکن ایک طرف سے ساس ہے، ایک طرف سے دیورانی ہے، ایک طرف سے جٹھانی ہے، ایک طرف سے دیور ہے، ایک طرف سے جیٹھ ہے، کہ یہ گھر کا نظام اتنا عجیب و غریب ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سہمے سہمے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ اور شوہر ہے کہ ان کے دباؤ میں آ کر بیوی کے سارے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھو، سردار کائنات، سرور انبیاء، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب تشریف لائے تو کیا کیا؟ جبکہ اس وقت حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ مکہ شریف میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سے مسائل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے سال کا نام بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال رکھا۔ اتنا بڑا غم کہ سال کا نام آپ نے ارشاد فرما دیا، غم کا سال۔ تو سوچو آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیسے عجیب و غریب کیفیات تھے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جدا ہونے کا، اس کائنات سے رحلت فرمانے کا
کیا غم تھا ہوگا کہ سرکار نے اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھا۔ بعد اس کے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گھریلو ذمہ داریاں اور دیکھ بھال، اور بی بی فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک اچھا ماحول بنا کے ان کو ایک ایسے خوشگوار ماحول میں ان کے ساتھ دن اور رات گزارتی کہ انہیں یہ بات محسوس ہونے نہ دیتی کہ ان کے امی جان بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں نہیں۔ یہ گھر کا نظام۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے اپنے ازواج کے لیے کمروں کی تعمیر فرمائی۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، آپ کے لیے کیا مشکل تھی، لیکن آپ دیکھیں گے حجروں کی تعمیر جب ہوئی تو حجرے کتنے چھوٹے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 8 ہاتھ کے حجرے تھے، 7 یا 8 ہاتھ کے، اس سے بڑے حجرے نہیں تھے۔ اور اتنے چھوٹے حجرے کھجور کے درختوں سے بنائے گئے، اور یہ جب حجرے تعمیر ہوئے تو ان کی جو اونچائی تھی، ان کا جو چھت تھا اتنا نیچے تھا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تقریباً یوں سمجھے کہ آپ ایک 40 سال بعد کا دور سمجھے، اس زمانے تک آپ نے جو دیکھا وہ بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قریب البلوغ کے پہنچا تو میں اس وقت ان مکانات کے چھتوں کو چھی لیتا تھا، یعنی چھت بھی اتنا معیاری، اتنا بلند نہیں تھا، اتنی اونچائی پہ نہیں تھا کہ ایک صاحب سمجھ بچہ تھوڑا سا اپنی ہائٹ اونچی کر دے یا اچک جائے تو اس چھت کو ہاتھ لگا سکتا، اتنا چھت تھا۔ اور اس کی چوڑائی اور لمبائی 8 ہاتھ۔ یہ ازواج مطہرات کی زندگی سوچو آپ۔ آج بیوی کو بھی سوچنا چاہیے، شوہر تو سوچتا ہی، لیکن بیوی کا کام بھی ہے کہ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ گھریلو ساری ذمہ داریاں سنبھالتی رہی، اس کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائی اور آپ کے لیے اتنا چھوٹا حجرہ کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی 7-8 ہاتھ ہو اور چھت اتنا نیچے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر تھوڑا سا ہمت کرے تو چھت کو ہاتھ لگا سکے، ایسے قلیل ایسے چھوٹے کمرے میں آپ نے زندگی گزارنے کو پسند کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی آپ نے شکایت نہیں کی۔ بیوی کا کام ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جتنا صبر اور جتنا اس کے ساتھ زندگی میں شانہ بشانہ چل سکتی ہے اتنا چلتی رہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شوہر کی قدر کی نسبت سے اللہ اتنا نوازے گا کہ پھر ماضی کی ساری وہ مصیبتوں کو بھول جائے گی۔ آپ دیکھیں گے آج یہ ازواج مطہرات جو اتنے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزاری اور آج 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ان کی زندگیوں کو یاد کیا جاتا ہے، آج بھی بڑے فخر سے ان کے واقعات سنائے جاتے ہیں، صبح قیامت تک سنائے جائیں گے۔ لیکن آج امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ازواج مطہرات کے کمروں کے بعد اور دوسری باری آتی ہے کہ مہاجرین کے لیے مکانات۔ کتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری زندگی، کیا وہ آپ سوچ انسانیت کے لیے کیسی کوششیں، کیا کاوشیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے جب مکانات تعمیر فرمائیں تو پھر مہاجرین کے لیے بھی آپ نے قدم اٹھایا۔ چونکہ مہاجر حضرات جو مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کے گھر تھے، باغات تھے، جائیدادیں تھیں، ان کے اپنے پہاڑ تھے، ان کے اپنے بہت سے سرمایے تھے، لیکن صرف ایمان کے خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے
اللہ کے رسول کے حکم پر مدینہ طیبہ کو ہجرت کی اور یہاں آ کر مقیم ہو گئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سفر کو رائے گاں جانے نہیں دیا۔ ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانات تعمیر کروائے تاکہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن ہمیں یہاں آنے کے بعد کیا ملا۔ حضور نے انہیں ایسا سوچنے نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے بھی مکانات تعمیر فرمائے، اور پھر اس کے بعد باضابطہ صحابہ کرام کو جمع فرما کر پورے کے پورے صحابہ کرام میں مواقعات فرمائی، یعنی آپس میں صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا نیک دل لوگ تھے، کیسا ان کے اندر اپنے آپس میں ایک دوسرے پر قربان ہونے کا جذبہ تھا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کتنا عجیب و غریب ماحول تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، تو اس دوران کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آیا کہ جب یہ لوگ بھائی بھائی بنا رہے ہیں تو بھائی بھائی بننے کے بعد ہماری اپنی پراپرٹی میں، جائیداد میں ہر ہمارے اپنے حق میں ان کا بھی حق ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارا اچھا خاصا مال ان میں تقسیم ہوگا، تو ہماری اپنی پراپرٹی، ہماری اپنی جائیداد، ہمارا اپنا پیسہ تقسیم ہو جائے گا، تو ہمارے پاس اتنا نہیں رہے گا جتنا تقسیم سے پہلے ہوتا۔ لیکن ذرا برابر بھی خیال نہیں آیا۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب ان کے احوال بیان کیے، بڑا پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ اپنے پاس ہجرت کرنے والوں سے محبت فرماتے تھے، یحبون من ہاجر الیہم۔ اور آپ دیکھیں گے دوسری بات، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، وہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی ایسی حاجت تصور نہیں کرتے تھے، وہ تو آپس میں اپنے بھائیوں پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن آج دیکھو، آج وہ تو مواقعاتی بھائی تھے، لیکن آج سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، اتنے رشتے کی یوں سمجھے کہ اتنی بندن مضبوط ہے کہ یہ آپس میں سگے بھائی ہیں، لیکن آج مسلم معاشرے میں اپنے باپ کی وراثت کے مسائل میں، جائیداد کے مسائل میں آپسی اختلاف اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا ارادہ کر کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یہ کتنا عجیب و غریب ماحول ہے۔ ارے مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ماحول دیا، اور صحابہ کرام نے کیسا ماحول اپنا کر اپنی زندگیوں کو صبح قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ، اسوہ، ایڈیل بنا کر پیش کیا کہ آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ لیکن آج سوچیں گے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا انتظام کیا۔ یہ بھی ایک ضروری ہے۔ صحابہ کرام کو دنیاوی اعتبارات سے بے فکر کیا، آتے ہی ازواج مطہرات کے لیے مکانات، مہاجرین کے لیے مکانات، پھر مواقعات کے مسائل سب حل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے تعلیم کا انتظام کیا۔ صفہ چبوترا بنایا، صفہ چبوترے پر تعلیم کے انتظامات فرمائے، اور انتظام فرما کر ان کے کھانے پینے رہنے کے سارے اسباب ان سب کے لیے آسان فرمائے۔ ایک دو نہیں، بسا اوقات 70 صحابہ اس صفہ چبوترے پر سکونت اختیار کرتے اور تعلیم پاتے، اور یہ تو ایک نظام تھا، لیکن اس نظام سے ہٹ کے بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ صفہ چبوترے پر اگر کوئی ایسا آدمی مدینہ پاک میں آ جاتا جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا اور اس کے لیے قیام کی کوئی سہولت نہیں ہوتی، تو وہ صفہ چبوترے پر آ کر سرکار کے پاس قیام کر لیتا۔ یہ بھی دیکھو آپ،
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جب اس دور سے صحابہ کرام گزرے اور تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے ایک مینار نور بن کر دنیا اسلام میں چمکتے دھمکتے نظر آئے، تو پھر ان کی خدمات بھی ایسے ہی ہیں۔ جب صفہ چبوترے پر تعلیم دی اور ان کے سامنے نظام اسلام کو اور خداوند قدوس کی معرفت کو دلوں میں روشن فرمایا، تو تاریخ میں آتا ہے کہ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا تمیم دارمی کے غلام حضرت سیدنا سراج، وہ سرکار کی مسجد میں مسجد نبوی میں پہنچے اور انہوں نے مسجد میں سب سے پہلے چراغ سلگائی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا اور ارشاد فرمایا، یہ کام کس نے کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ یہ کام ان کے غلام سراج نے کیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ سراج ہی ہے، یعنی چراغ روشن کی تو سرکار نے فرمایا وہ بھی چراغ ہی ہے۔ دیکھیے ان کا اس وقت چراغ روشن کرنا صبح قیامت تک لیے باقی رہ گیا، اور آج 14 صدیاں گزر گئی، ہم بھی انہیں یاد کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ تعلیمی نظام ہیں، یہ اسوہ ہے، یہ ان کی زندگیاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ ایسے کمالات، یہ ایسے اسوہ اور ایسے تاریخی احوال کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب تشریف لائے اور مسجد کی تعمیر ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں، تو تیسرا کام ایک اہم اور ضروری یہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ آج ملک کی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کا نظام دیا، ہر طریقے کا نظام۔ آپ دیکھیں گے، میں تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کتنا پیارا نظام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے امور کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے درجہ بدرجہ سنوارتے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں، چونکہ بہت سے اہل کتاب رہتے تھے، بہت سے اہل کتاب، بڑے بڑے قبیلے تھے، یہ قبیلے یہودی اور عیسائی، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، اور مدینہ طیبہ پہلے سے ہی اس میں ان کی تعداد بہت زیادہ رہی، اور یہ لوگ نبی آخر زماں کی آمد کے انتظار میں یہ لوگ مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ لیکن جب مسلمان آئے اور دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا اور بالآخر سردار انبیاء بھی آ گئے، تو یہ لوگ مدینہ طیبہ میں تھوڑا سا فکر مند ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے کی کوشش کی اور بڑا جال بچھانے کا منصوبہ بنایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منصوبوں اور ان کے تدابیر کے واقع ہونے سے پہلے ان سب کو طلب فرمایا، اور طلب فرما کر ان کے سامنے بات چیت رکھی، اور بات چیت رکھ کے سب کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا، اور فرما دیا کہ دیکھو ہم اس شہر کے باشندگان ہیں، اور اس شہر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے ملک سے پیار کرتا ہے، لیکن آج ہمیں اپنے ملک میں کچھ ایسے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے فطرت میں، عادت میں اور خود ہمارے مذہب میں ایسی باتیں شامل ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے وفاداری کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو جمع فرما کر سب سے پہلا جملہ جو فرمایا، ہم اس شہر کے باشندگان ہیں، اس شہر کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپسی اختلاف، انتشار اور دلوں کی ساری خدورتیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس شہر کی جب بات آئے گی تو شہر کی حفاظت کے خاطر ہم سب کو کمر بستہ ہونا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلا جو ہے خون بہا اور فدیہ کا طریقہ سابق میں جو رہا، اور ہر دو فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، اس طریقے سے قریب 8-10 ایسے قانون اور اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھے اور انہیں آگاہ کیا۔ اور میں بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو باتیں ان میں بیان کی اس میں اہم بات یہ تھی کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے اپنے مذہب کی آزادی ہوگی، وہ کسی اور مذہب پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا، وہ اپنے مذہب پر بڑے فخر کے ساتھ جینے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ جب اپنے مدینہ شہر کے تحفظ اور اس کے مستقبل کی فکر کر کے سب کو جمع کر کے ایسے ایسے واضح اصول بیان فرماتے ہیں، اور ان اصولوں میں یہ وعدے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا مذہب آپ کو مبارک ہے، ہمارا مذہب ہم کو مبارک ہے، مذہبی چیزوں میں کسی قسم کی کوئی آپسی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ہم کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنے دین کی حمایت کرنا اور دین کو دور دور تک پھیلانا یہ ہمارا اپنا کام ہے، لیکن کسی مذہب پر انگلی اٹھانا یا اعتراض کرنا یہ کسی کو حق نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو تعجب میں پڑ گئے، یہ ایسے کیسا مذہب ہے، ایسے کیسی باتیں ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے سامنے واضح کیا۔ آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً، چونکہ یہود، یہ اہل کتاب، یہ یہودی اور یہ عیسائی، جن کے بارے میں ہمارے مقدس کلام مجید میں واضح اللہ کا اعلان ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے اگر دنیا میں کوئی سخت ترین دشمن ہو سکتے ہیں تو وہ یہودی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ سے مکر اور فریب کی چال چلتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرما کر ان کو ان کے مکر میں ناکام و نامراد فرمایا۔ جب ایسے حالات ہوئے تو انہوں نے بہت سے اعتراضات کی بھی کوشش کی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو قریب 1.5 سال 16-17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ بنایا اور اسی طرف رخ فرما کر نماز پڑھتے رہے، اور ان کے سامنے تو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھو بھائی کسی کے مذہب میں کسی کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ان کے دل کی دشمنی تھی، یہ ان کے دل کا بغض تھا، اور یہ ان کے دلی ارمان تھے کہ وہ بارہا اسلام کو، مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر تکلیف دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بارہا صحابہ کرام میں اظہار کیا کہ بھئی تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اولاد سے اور ان کے متبعین میں سے تو ان کا قبلہ مکہ تھا، وہ ہمارے قبلے کو کیوں اپنا قبلہ سمجھتے؟ اس طریقے سے اعتراض پہ اعتراض کہ یہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اس جملوں کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو بھی تکلیف ہونے لگی۔ لیکن وقت ایسا آ گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب اپنا قبلہ بدل لے، تو حالت نماز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا، اور آج بھی جس مسجد میں قبلے کی تحویل ہوئی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سے غزوات، جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں اسلام کے تحفظ کے لیے۔ آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے آپ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا قربانی ہے۔ میں تو آپ سے یہ بات برجستہ کہہ سکتا ہوں، مسلمان اپنی ساری کی ساری دولت، یوں سمجھے کہ 99% دولت مسلمان صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے خرچ کرتا ہے۔ شادیاں دیکھو، 15-15 20-20 لاکھ، 25-25 لاکھ شادیاں، ارے سونا لے رہے، کتنا آپ تصور کرو، آپ 20-20 تولے، 25-25 تولے، میں سمجھتا ہوں اس کی زکوٰۃ بھی نہیں نکال سکتے یہ لوگ، اتنا سونا رکھ لے۔ کیا ہے؟ آج افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کو اس چینل کے ذریعے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بری بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں دیکھو آپ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، غزوہ احزاب، کتنی جنگیں ہیں، 31 غزوات ہیں اور قریب 50 سریات ہیں، یعنی 81 کے قریب 10 سال کے عرصے میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ کے لیے 30-31 جنگوں میں خود آپ تشریف لے گئے، اور پھر 50 کے قریب جنگوں میں صحابہ کرام کے باضابطہ منظم طریقے سے افواج کی تشکیل دی، کمانڈر بنائے، اور سپہ سالار کا تقرر ہوا اور ان کو نصیحت اور ہدایتوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، جنگ بدر کتنی عظیم جنگ ہے۔ مسلمان کو اللہ کی ذات کے سوا کسی پر کوئی اعتماد اور بھروسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہونا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیوں نہیں، اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا ایمان والوں کے صفات میں سے ایک اہم صفت یہ بتا دی گئی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین ہی اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ سوچو کیا تھا غزوہ بدر میں، کتنی تعداد، کچھ نہیں، بالکل ایسا کہ مسلمان بے سر و سامان، کوئی ایسی تلواریں نہیں، کوئی ایسی سواریاں نہیں، کوئی ایسے اونٹ نہیں، کوئی بڑا لشکر نہیں، چلے گئے، وہ بھی کہاں، مدینہ شریف سے قریب میں سمجھتا ہوں 50 60 70 کلومیٹر کی دوری پر، اتنی دور چلے گئے، اور صحابہ کرام سرکار کی خدمت میں بار بار سرکار کو دیکھتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا فرما رہے ہیں، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما کر فرشتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ یہ جنگ بدر، جنگ احد، آپ دیکھیں گے کتنے کیا ایسے واقعات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنے کیا واقعات ہیں کہ آج دیکھتے دیکھتے اور پڑھتے پڑھتے ایسے احوال سامنے آ رہے ہیں کہ ہر صدی میں، ہر سال میں ایسے منفرد، ایسے عجیب و غریب واقعات کے سال شروع ہوتا ہے کہ نیا موقع، نئے حالات، ہر ہجری میں، یعنی پہلی ہجری میں الگ ہے، دوسری ہجری میں الگ ہے، تیسری میں الگ ہے، چوتھی میں الگ ہے، پانچویں میں الگ ہے، ہر سال بس یوں کہ مقابلے کا میدان ہے۔ انہی ٹائم مسلمانوں کو تیار رہنا ہے، جان کے لیے، مال کے لیے، ہر اعتبار سے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلمان دین کے لیے قطعاً تیار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان دین کے لیے یوں سمجھے کہ دین کا معاملہ آ گیا تو مسلمان سب سے پہلے 10 سال پیچھے ہٹ جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو امام صاحب کا کام ہے، یہ تو خطیب صاحب کا کام ہے، یہ تو مؤذن کا کام ہے، ہم کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلمان پورے کے پورے مسلمان، صحابہ کرام کیسی قربانیاں دی، کیا جذبہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے، اور صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں خواب دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا ایمان دیکھو، اسی وقت 1400 صحابہ تیار ہو گئے، ایک دو نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس خواب کو حقیقت میں بدلیں گے، ہماری بھی تڑپ ہے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا طواف کر کے، زمانہ گزر گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خانہ خدا کا، خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے کا ارادہ فرمایا تو ایک دو نہیں 1400 صحابہ تیار ہو گئے، اور جب وہاں پر گئے صلح حدیبیہ ہوا، آپس میں جب اہل مکہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کچھ رولز، کچھ اصول، آپس میں کچھ معاہدے طے کیے، ہر موڑ پہ آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ، جو نمونہ پیش فرمایا، شاید رہتی دنیا تک کوئی ایسا نمونے کا ایک رتی برابر بھی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ اتنے جذبات کے ساتھ، اتنی وقت اور اتنے جاہ و جلال کے ساتھ کہ 1400 صحابہ ساتھ ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک کر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ
مکے والوں کی نگرانی میں ہیں، انہیں اس بات کی اطلاع دی جائے کہ ہم آئے ہیں۔ جب انہیں پتا چلا تو وہ لوگوں نے اپنے نمائندے کو بھیج کر کہا کہ آپ اس سال خانہ خدا کا طواف نہیں کر سکتے۔ لیکن سوچو، حضور نے اپنے دل پہ پتھر رکھا، اگر آج کوئی لیڈر یا کوئی قائد یا کوئی امام، کوئی مفتی 200 300 500 مریدوں کو لے جاتا ہے، کسی معاملے میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا، ارے مریدوں میں رسوائی ہو جائے گی، قوم میں رسوائی ہو جائے گی، یہ معاملہ ایسا پیش آ جائے گا، یہ سوچ کر وہ اپنے عزائم کو اصول سے ہٹا دیتا ہے، نظام فطرت سے ہٹا دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے رہتی دنیا تک کے ہر مفتی کو، ہر پیر کو، ہر قائد کو یہ دعوت فکر دی کہ دیکھو، اصول کی اور پابندیوں کی زندگی میں ایسی استقامت کے ساتھ مظاہرہ کرتے رہو کہ رہتی دنیا تک تمہارے اس اصولوں کو لوگ یاد کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی، جب وہ لوگ آئے اور معاہدہ آپس میں طے ہوا، اور معاہدے میں ایسی ایسی باتیں آئیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ کیا معاہدہ تھا؟ یہ سال آپ طواف نہیں کریں گے، آنے والے سال کریں گے۔ جتنے لوگ مکے میں ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہاں البتہ جو لوگ مدینے میں ہمارے ہیں ان کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ جو لوگ اگر ہمارے مدینہ آ جائے تو چھوڑ دینا، اگر تمہارے لوگ آتے ہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب اصول سنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عمر یہ تو سوچو کہ فیصلے کون قبول کر رہے ہیں؟ وہ ذات بابرکت جن کے سامنے ساری کے ساری قیامت تک آنے والی احوال کا اور ساری چیزوں کا علم ہے، وہ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ لیکن اس کے نتیجے بھی اچھے نکلے، ماشاءاللہ یہ ہوا۔ آپ اس کے بعد دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے احوال پیش کیے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آ گئے، اور ابو جندل کا بھی واقعہ مشہور ہے، اصول طے ہو گیا، وہ زنجیریں توڑا کر سرکار کی خدمت میں آ گئے، بہت روئے تڑپے، لیکن سرکار نے فرمایا تم صبر کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے غزوہ تبوک ہے، اور اسی طریقے سے غزوہ خندق ہے۔ کتنی آپ کو میں تاریخ اسلام کی چیزیں بتاتا جاؤں کہ بے حساب چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں، چونکہ مجھے اور بھی بعض چیزیں رکھنی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے، اس کے لیے یہ ایک آدھ گھنٹہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کئی سالوں لیکچر ہونی چاہیے، اتنا بڑا موضوع ہے۔ لیکن چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے، صحابہ کرام کی حضور سے محبت، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور سے محبت فرماتے تھے، اس کی مثال صبح قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھو آپ غزوہ احد میں حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، آنکھ نکل گئی، آنکھ ہاتھ میں لے کے حاضر ہوئے اور اپنا حال بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتادہ اگر صبر کر لو تو جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر چاہو تو آنکھ لوٹا دوں۔ تو انہوں نے عرض کی، صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ حضور کیا ہے، کیا جواب میں کیا عرض کی؟ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً جنت میں بڑا اجر اور بڑی جزا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی بدلہ ہو جائے، یہاں بھی آنکھ مل جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ لے کے پھر اس آنکھ کی جگہ پہ رکھ دی، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ، وہ جو آنکھ پہلے سے موجود ہے اس سے زیادہ یہ آنکھ روشن تھی۔ یہ کیسی وارفتگی تھی، کیا ان کے دلوں میں ایسا
سرکار کے تعلق سے جذبہ تھا کہ آنکھ نکل جائے تو سرکار کی خدمت میں پہنچ جا رہے ہیں، اور سرکار کے اوپر اتنا اعتماد اور ایسا یقین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو یہ آنکھ لوٹا بھی دے اور جنت بھی دلا دے۔ جب سرکار کی خدمت میں اس اعتماد سے پہنچے تو سرکار نے انہیں آنکھ لوٹا دی، تو ایسی آنکھ لوٹائی کہ وہ آنکھ پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ روشن تھی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں صحابہ کرام کا حضور سے محبت فرمانا۔ اور ایک آپ دیکھیں گے کہ مشہور بات ہے، یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا منافق، اس نے قسم کھائی اور صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی چیزیں عوام میں اور اپنے معاشرے میں بیان کیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، ایسا کہا کہ ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے۔ جب اس نے یہ بات مدینہ طیبہ میں کہی اور وہ خود جب شہر کے باہر گیا تو خود اس کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے تلوار نکال کر مدینہ طیبہ کی سرحد پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اگر میرا باپ اب مدینے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب سرکار کو معلوم ہوا تو سرکار نے فرمایا عبداللہ آ جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے پسند نہیں کہ میرا باپ اس شہر میں داخل ہو، اس لیے کہ ایمان والے ہی عزت والے ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا رسول اللہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، ان بے عزتوں کو تو اس شہر سے نکالنا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے والد سے چھوڑ دو۔ تو جب وہ خاموش چلے گئے تو یہ دیکھو آپ، ایک کیا بولنا، رئیس المنافقین کا بیٹا ہے کہ سرکار کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہے کہ اس کو اپنے باپ کی بھی اہمیت نہیں۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ سرکار کی ذات پر اعتقاد ہوتا ہے، سرکار کی ذات پر حقیقی ایمان یہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر لشکر کو جب روانہ کیا تبوک کے موقع پر، ارشاد فرمایا فلاں کنویں کا پانی نہ پیو، استعمال نہ کرو۔ تو لوگ گئے اور جا کر دیکھا واقعی وہ پانی اتنا کارآمد نہیں تھا کہ لوگ استعمال کر سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بولی کے پاس گئے اور اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی بولی سے ابلنے لگا، یہاں تک کہ 30,000 افراد جس فوج میں جب وہ لوگ تھے اتنے سارے لوگ اس بولی سے سیراب ہوئے، پھر ان کی سواریاں بھی سیراب۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبتیں ہیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نے اپنی مقاصد اسلام میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام سرکار سے ایک ایسی محبت رکھتے تھے کہ سرکار جو بولے وہی صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور نے انہیں کھجور کی چھڑی دی اور فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ تو وہ یہ کہہ سکتے تھے آقا یہ تو کھجور کی چھڑی ہے، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ سرکار اگر چھڑی بھی دے دے تو تلوار کا کام کرے گی۔ وہ لیے اور چلے گئے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس چھڑی کو جب استعمال کیا تو گویا وہ تلوار ہی معلوم ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کرام اور ان کی عقیدتیں اور ان کی محبتیں سرکار کے ساتھ تھی۔ آج ہم سب کا بھی یہ عوام اہل سنت سے معروضہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔